احادیث سے آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے گی پوائنٹ وائز ایک ایک کر کے کہ وہ روزہ جس سے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں جی وہ 9 محرم کا ہے، صرف 9 محرم کا۔ باقی کوئی اگر روزہ رکھتا ہے زیادہ تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن 1 سال کے جو گناہ معاف کروائے گا وہ اب 9 محرم کا ہے۔ اور اس کے لیے آپ کو احادیث کے حوالے میں ساتھ بتا دیتا ہوں ناظرین کو، وہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق وہ حدیثوں کو کھول کے دیکھ لیں، ان کے سامنے آ جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے اندر پہلے تھوڑی سی بات تمہید کے طور پہ دیکھیں، صحیح بخاری شریف کے اندر 2 حدیثوں کو ناظرین دیکھیں، 1592 نمبر پہ اور 2002 نمبر پہ حدیث صحیح بخاری شریف میں موجود ہے، 1592 اور 2002 نمبر۔ ان دونوں حدیثوں کو پڑھیں، ان میں لکھا ہوگا کہ مکے میں بھی رہتے ہوئے دور جاہلیت میں قریش کے لوگ بھی، قریش والے جاہلیت میں بھی 10 محرم کی تعظیم کرتے تھے۔ پہلے 10 محرم کی کعبے کا غلاف چینج ہوتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے تھے لیکن فرض نہیں کیا تھا مکے میں بھی دورہ جاہلیت میں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو رمضان المبارک فرض ہو گیا۔ پہلے 10 محرم کا روزہ فرض ہوا تھا، اس کی روزوں کی جو فرضیت، روزے فرض نہیں ہوئے تھے، ایک روزہ فرض ہوا تھا 10 محرم کا، صرف 10 محرم، صرف 10 کا۔ تو پھر یہ ہوا کہ اس کی فرضیت 10 محرم کی ختم ہوئی اور روزے رمضان کے فرض ہو گئے، رمضان کے فرض ہو گئے۔ اس کی 2 چیزیں تھیں، 10 محرم کی ابتدا میں اس کی فضیلت تھی 1 سال کے گناہ معاف، اور ساتھ فرضیت بھی تھی۔ اب یہ فرضیت سارے مانتے ہیں کہ چینج ہو گئی ہے۔ یہ صحیح بخاری کے 2 حوالے جو میں نے آپ کو دیے وہاں دیکھ وہ تو رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد وہ اس کی روزے کی فرضیت ختم ہو گئی، فرضیت ختم ہو گئی۔ جی ختم ہو گئی۔ اب اگلا سوال ہے کہ فضیلت جو ہے وہ منتقل ہوئی ہے کہ نہیں؟ فرضیت رمضان میں چلی گئی، اب روزے رمضان میں وہاں ختم ہوگی نا، یہ اس کی فرضیت ختم ہوگی۔ اب رہ گئی اجر کی بات۔ تو احادیث سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے، میں ذکر کرتا ہوں آپ کے سامنے، کہ اس کی فضیلت بھی اب 9 محرم میں منتقل ہو گئی ہے۔ اچھا، وہ کیسے ہے؟ آپ دیکھیں کہ صحیح مسلم شریف کے اندر 1134 نمبر روایت ہے۔ اس حدیث کو 1134 نمبر صحیح مسلم کی، اس کو پڑھنے سے پہلے آپ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کفار جو تھے، قریش کے جاہلیت والے تھے، ان کی مخالفت کرتے تھے اور اہل کتاب کی موافقت کرتے تھے۔ آپ درمیان سے پہلے چیز نہیں نکالتے تھے، اس کو چھوڑتے تھے، اور پھر بعد میں جب اہل کتاب کی مخالفت کی پھر دوبارہ درمیان سے نکالا۔ پہلے قبلہ بھی وہی تھا جو اہل کتاب والا قبلہ تھا، تو پھر اہل کتاب کی مخالفت شروع ہو گئی، اور اس میں جو ہے نا داڑھی کے بالوں کو رنگنا، جوتے کے ساتھ نماز پڑھنا، بہت ساری چیزیں ہیں جو اس وقت میں وہ ساری ہوتی تھی۔ تو جب یہ سلسلہ چلا مخالفت والا، تو تب بخاری مسلم میں بھی حدیث موجود ہے، صحیح مسلم کے الفاظ آپ کو بتاتا ہوں 1134 نمبر پہ۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ، یہ ڈبیٹ کیوں ہو رہی تھی کہ اب یہ مسئلہ مخالفت کا ہے، تو انہ یوم تعظمہ الیہود والنصارى، حدیث کے لفظ ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ بھی تو ایسا دن ہے، یقیناً یہ ایسا دن ہے جس کے یہود و نصارہ عظمت کرتے ہیں، اور بہت عظیم، بلکہ یہ تو ان کی عید ہے، یہ کہ ان کے مذہبی شاعر میں سے سب سے بڑا ہے، تو ہم نے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی ان کی مخالفت کی ہے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں زندہ رہا آئندہ سال سمت یوم التاسع لاسومن التاسع، تو میں 9ویں کا روزہ رکھوں گا، 9ویں یعنی 9 محرم کا، 9ویں کا روزہ رکھوں گا، 9 محرم کا روزہ۔ اس میں یہ نہیں ہے، بعض لوگ کہتے ہیں 9ویں کا بھی رکھوں گا، 9 محرم کا روزہ رکھوں گا، یعنی کسی بھی حدیث میں یہ لفظ پلس بھی نہیں ہے، 9 کا بھی، یہ لفظ پلس کا کوئی لفظ نہیں ہے، نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، یہ کھلا آپ جس سے مرضی پوچھیں ہیں۔ آپ نے فرمایا میں 9ویں کا روزہ رکھوں گا۔ اچھا، اب اس حدیث کو سمجھنے کے لیے، اس کا صحیح معنی سمجھنے کے لیے ایک مثال سمجھیں۔ آپ جو ہے نا عشاء کی نماز پڑھاتے ہیں، 8:45 پہ آپ کی نماز مثلاً ہوتی ہے، تو آپ نماز پڑھانے کے بعد کہتے ہیں آئندہ عشاء کی نماز 9 بجے کھڑی ہوگی، تو کل آ کے کوئی بندہ آپ سے لڑے کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ 8:45 پہ نہیں ہوگی، 8:45 پہ بھی کراؤ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یہ تو بہت اچھی عقلی کبھی ایسے ہوا ہے، یعنی اس کا مطلب کہ جو ہم نے اگلا اعلان کیا اس سے پچھلا اعلان ساقط ہو گیا، ختم ہو گیا۔ ایک ہی روزہ تھا نا، وہ ایک ہی روزہ تھا، تو یہ بات تو کنفرم اب یہ حدیث صحیح مسلم شریف کے اندر 1134 نمبر پہ حدیث ہے۔ اس حدیث کے لیے میں نے وہ دلیل دیا، لیکن میں آپ کو روایات بھی بتاتا ہوں۔
صحیح مسلم شریف میں اس حدیث کے بعد 1134 آگے پلس 134 بریکٹ میں لکھا ہے. اس سے اگلی حدیث میں یہ لفظ بھی ہیں حدیث میں، مرفوع حدیث میں، یعنی عاشوراء. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر کر دی ہے کہ عاشوراء کی تفسیر اب 9 محرم ہے. جب رسول اللہ نے تفسیر آ گئی ہے، آپ اٹھائیں صحیح مسلم، یعنی صحیح حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی عاشوراء کے لفظ موجود ہیں، یعنی عاشوراء. صحیح حدیث، صحیح حدیث صحیح مسلم کی ہے، اسی سے اگلی حدیث. ٹھیک ہے، اختلاف تو یہ میں سمجھتا ہوں اسی ایک حدیث پہ ختم ہو جاتا ہے. اور بھی بڑی ہیں، ایک پہ ہم نے ختم نہیں کرنا، ہم نے کافی ساری حدیثیں سنانی. اچھا تھے اس کے بعد ایک اور میں سمجھتا ہوں یہ آج کا ہمارا یہ جو پروگرام ہے ویڈیو عاشوراء کے روزے کے حوالے سے ہمارے سامعین کے لیے بڑا دلچسپ اور معلوماتی پروگرام ہوگا انشاءاللہ. اچھا دوسری چیز اس کے علاوہ روایت ہے ایک شرح معانی الاثار کے اندر 3300 نمبر ہے حدیث کا. شرح معانی الاثار امام طحاوی نے لکھی ہے، روایت صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے. اس کے اندر ہے لَأَصُومَنَّ عَاشُورَاءَ یوم التاسع. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے فرمایا، مرفوع حدیث ہے، کہا میں ضرور عاشوراء کا روزہ رکھوں گا یوم التاسع، یعنی 9 کا. سبحان اللہ. عربی کا قاعدہ ہے عاشوراء مبدل منہ ہے اور یوم التاسع بدل ہے. تو مبدل منہ جو ہوتا ہے وہ ساکت کے حکم میں ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں جی نفی لاؤ، یہاں پہ تو عاشوراء کا لفظ ہی پورے کا پورا ساکت کر دیا. یہ تو بالکل واضح ہو گیا. اچھا یہ بھی صحیح حدیث، یہ بھی صحیح حدیث، شرح معانی الاثار 3300 نمبر. آپ نے کہا لَأَصُومَنَّ عَاشُورَاءَ، میں ضرور ضرور عاشوراء کا روزہ رکھوں گا یوم التاسع، جو کہ 9 کا ہے. مبدل منہ بدل جو ہے نا، اگر کوئی بندہ بھی عربی گرامر کو سمجھتا ہے اس سے پوچھ لیں کیا ہوتا ہے، وہ آپ کو بتا دیں گے. شرح معانی الاثار اور حدیث کا نمبر ہے 3300. اور معجم الکبیر طبرانی کی ایک اور مرفوع حدیث آپ کو بیان کرتا ہوں. وہ طبرانی کے اندر معجم الکبیر کے اندر حدیث کا نمبر ہے 10817 نمبر. 10817 نمبر جو روایت ہے معجم الکبیر طبرانی کی، اس میں تو اگلے بھی لفظ موجود ہے. اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان عشت انشاءاللہ الی قابل، انشاءاللہ اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا، سمت التاسع، میں 9 محرم کا روزہ رکھوں گا، مخافت ان یفوتنی یوم عاشوراء، 10 محرم کا دن مجھ سے چھوٹنے کے ڈر سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاشوراء 10 محرم کا دن مجھ سے چھوٹنے کے ڈر سے میں 9 کا بھی. یہ میں نے واضح ترجمہ کیا ہے، چیلنج کریں کسی کو کہ یہ ترجمہ غلط ہے. یہ تو ہمارے سامعین دیکھ رہے ہیں، اگر کسی کے پاس کوئی اتنی زیادہ قوی مضبوط دلیل ہوگی تو یقیناً وہ کمنٹ باکس میں انشاءاللہ بتائیں گے. اب وہ آپ سے شیئر کریں گے، اس کی طویلیں ضرور کریں گے. جی ہم شروع کریں گے. میں کہتا ہوں کہ حدیث کے لفظ ہیں، ترکیب لفظی معنی جو میں نے بتایا ہے اس کو سامنے رکھ کے بتائیں کہ حدیث مرفوع موجود ہے کہ نہیں. آپ نے تو 3-4 احادیث ماشاءاللہ بیان. ٹھیک ہے، ایک حدیث میں ہے کہ مرفوع حدیث میں اس کو تفسیر بنا دیا گیا، ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ 9 کو اس کا بدل بنا دیا گیا، ایک مرفوع حدیث میں ہے 10 محرم کے رہ جانے کے ڈر سے آپ فرما رہے ہیں میں یہ کروں گا. یعنی مختلف طرق سے مختلف کتابیں ہیں، مختلف کتابوں میں یہ ساری روایت. اب یہ ساری مرفوع حدیثیں موجود ہیں. اور اس حدیث کے اوپر، اس مرفوع حدیث کے اوپر 2 فتوے بھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیث کے راوی ہیں ان کے موجود ہیں. ایک صحیح مسلم شریف کے اندر ہے، وہ 1133 نمبر کے اندر ہے. بندہ آپ زمزم کے پاس تھے، تکیہ لگا کے بیٹھے، بندے نے آ کے کہا، حدیث کے جو راوی ہیں ان سے پوچھا کہ کب روزہ رکھوں. آپ نے کہا گننا شروع کر، جب 9 محرم ہو تو تیرا روزہ ہو. یہ نہیں کہا کہ 9 کا جو ہے نا 9 کا بھی رکھنا ہے. اب وہ عاشوراء کا ایک روزہ ہی پوچھنے آیا تو انہوں نے کہا 9 بتایا بھی ایک ہی ہے، بتایا بھی آپ نے کہا 9 کو تیرا روزہ ہونا چاہیے. واسب یوم التاسع صائمہ، 9ویں کی صبح کو تو روزے کی حالت میں. سبحان اللہ. اور اس کی تفسیر ابن خزیمہ کے اندر موجود ہے. ابن خزیمہ کی جو ہے اس کے اندر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا 2098 نمبر روایت، اس پہ فتویٰ موجود ہے. وہاں ہی کا لفظ بھی ہے. لوگ کہتے ہیں ہی دکھاؤ. وہاں ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ عاشوراء کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ہوا یوم التاسع، ہی وہ 9 کا ہی دن ہے. تو یعنی وہ بی کا لفظ تو نہیں ملتا، ہی کا مل گیا، پلاس کا لفظ تو نہیں ملتا، ہی کا واضح ہے، ہی کا ہے. اب یہ ہی کا کیسے ہے؟ کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ مبتدا خبر جب معرفہ ہوتے ہیں تو وہ حصر کا معنی دیتے ہیں. جیسے مفعول پہلے آ جاتا ہے، ایاک نعبد کا کیا معنی ہے؟ ہم تیری ہی عبادت. ہی کس کا معنی ہے؟ کیونکہ مفعول مقدم ہو گیا. یہ قاعدہ ہے کہ جس چیز کا بعد میں آنا ہوتا ہے اگر وہ پہلے آئے تو اس سے اثر پیدا ہوتا ہے. اسی طرح اگر مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہو جائیں پھر بھی کلام میں اثر پیدا ہوتا ہے. جو عربی گرامر کو جانتے ہیں انہیں پتہ ہے. تو انہوں نے کہا ہوا یوم التاسع، وہ 9 ہی کا دن ہے.
ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے آج اہل علم کے لیے بھی جو واضح طور پہ بیان کیا ہے، بالخصوص جو ہمارے اہل علم میں اختلاف پایا جاتا ہے 9 کا یا 10 کا یا 10 کے ساتھ 9 کا رکھنا ہے، میں سمجھتا ہوں کافی حد تک آپ نے جو آج دلائل دیے ہیں ان سے یہ کنفرم ہو گیا کہ روزہ صرف 9 کا ہی ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا